مذہب اسلام حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ۔ اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ غور کیجئے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کسی بھی چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں تو اٹھا کر اپنے اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں۔ کوئی ناچ رہا ہے، ہم نے اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ کوئی گانا گا رہا ہے، ہم نے اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ کہیں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، ہم نے اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں اسٹیٹس لگانے سے پہلے بھی غور کیا کرو، ورنہ تمہارے موبائل کے اسٹیٹس کو دیکھ کر دنیا تمہارے اسٹیٹس کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ تمہارا اپنا لیول کیا ہے، تمہارا اپنا معیار کیا ہے، تمہاری اپنی شان کیا ہے، تمہارا اپنا مقام کیا ہے۔ ارے ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ پوچھو ڈاکٹر اقبال سے ہماری تاریخ کیا ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہماری تاریخ رہی ہے ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچستے تھے جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے، محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ جوانوں کہاں ہو آج آپ؟ یہ جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے، جوانی شراب کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی زنا کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی نافرمانی کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی جو ہے نشے میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں، سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے بڑی دولت دنیا کی ہر قوم کے اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ یہ جوان ہدایت کے راستے پہ رہیں تو قومیں معزز رہتی ہیں، اور اگر یہی جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں تو قومیں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ اللہ اکبر! افسوس ہوگا آپ کو یہ جان کر، ہمارے 17 سال کے جوان کہاں ہیں؟ شراب کے ٹھیکے پر رات کے 3 بجے شراب کے ٹھیکے پر چھاپا پڑا ایک جگہ، 10-20 جوان پکڑے گئے، خبر آئی، تحقیق کی گئی، کلیجہ پھٹ گیا کہ 17-18 سال کے 15-20 جوان شراب پینے والے، نشے میں دھت زمین پہ گرنے پڑنے والے کسی اور کی نہیں ہمارے جوان تھے۔ غور کرو غور، کہاں ہے میری قوم کے جوان؟ یہ شراب کے اڈے تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ زنا کے اڈے تمہارے لیے نہیں ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ شراب، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، شراب کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، یعنی دنیا کی سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ شراب ہے۔ انسان جب تک شراب نہیں پیتا ہے ہزاروں گناہ سے محفوظ رہتا ہے، لیکن جب انسان شراب پی لیتا ہے تو ہزاروں ایسے گناہ کر لیتا ہے جس کو کرنے کے بارے میں زندگی میں کبھی اس نے سوچا ہی نہیں۔ ایک عورت، اللہ اکبر، ایک پارسا نیک پرہیزگار انسان کو جنگل میں رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، بلایا اپنے گھر میں کسی بہانے سے، جب وہ آ گیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور کہا اب میری 3 بات ماننی پڑے گی ورنہ تیری عزت بھی جائے گی، جان بھی جائے گی۔ بات کیا ہے؟ کہا تیرے لیے جان بچانے کا ایک آپشن صرف اتنا ہے، یا تو دیکھ یہ شراب کا ایک جام ہے، شراب پی لے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے اسے قتل کر دے، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ میرے ساتھ زنا کر لے۔ اور اگر ان تینوں میں سے تو کسی بات کے لیے راضی نہ ہوا تو میں شور مچا دوں گی کہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لوگ آ جائیں گے، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ بچے گا۔ اللہ اکبر! پھنس گیا وہ شخص، کیا کروں کیا نہ کروں، سوچتا ہے زنا کروں گا یہ گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، انسان جب زنا کرتا ہے اس وقت میں ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، وہ زنا کرنے کی حالت میں حالت
جاتے ایمان میں نہیں ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ غور تو کیجئے، کہاں ہیں آپ؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، زنا کرنے والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو تمہیں ایسی حالت میں موت آ جائے جس وقت تمہارے جسم سے ایمان نکالا جا چکا ہو، کیا ٹھکانہ ہوگا تمہارا؟ ایمان ہے تو جنت ملے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کو اللہ نے بھڑکا دیا ہے جن کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ غور کیجئے، اس نے سوچا اگر میں زنا کروں گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی بھی قیمت میں معاف نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس نے سوچا قتل کروں تو اللہ نے منع کیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، اگر ایک ناحق انسان کو قتل کر دیا تو گناہ اتنا ملے گا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کیا کروں؟ سوچتا رہا، کافی پریشر تھا، سوچتا رہا، 3 گناہ سامنے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ 3 گناہ سامنے ہیں، شراب کا پیالہ بھی ہے، قتل کرنے کے لیے جوان بھی ہے، اور زنا کرنے کے لیے عورت بھی ہے۔ 3 آپشن ہیں۔ اللہ اکبر، آپ غور کرو، جہاں تک میں نے اس واقعے میں سمجھا، اگر وہ زنا کر لیتا تو 2 گناہ نہیں ہوتے، نہ شراب پینی پڑتی اور نہ ہی اس کو جو ہے قتل کرنا پڑتا، اور اگر قتل کر دیتا تو نہ شراب پینی پڑتی نہ زنا کرنی پڑتی، مگر اس کے ذہن میں اس وقت بات یہ آئی کہ سب سے آسان کام ہے شراب اٹھا کے پی لینا، شراب کا جام منہ سے لگا لینا۔ غور کرنا جوانوں، شراب کو میرے نبی نے کیا کہا؟ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب، تمام ہلاکتیں اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے، گناہ اسی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے اٹھایا، کہا میں ان تینوں میں سے جو چوز کرتا ہوں وہ شراب ہے۔ شراب کا پیالہ اٹھا کے منہ سے لگایا، شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد جب دنیا کا نشہ غالب آیا ہے تو نشہ غالب آنے کے بعد اس نے زنا بھی کیا، اس نے زنا بھی کیا۔ شراب کا نشہ غالب آنے کے بعد اس نے بچے کو قتل بھی کیا۔ شراب کا نشہ آنے کے بعد غور تو کرو، نشہ نہیں کیا تھا تو زنا کو گناہ کبیرہ سمجھ رہا تھا، جب تک نشہ نہ کیا تھا قتل کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھتا تھا، مگر اس نے ایک گناہ کی بنیاد پر اب شراب کا نشہ اتنا غالب ہے، نہ زنا برا لگتا ہے نہ قتل کرنا برا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، شراب پینے کی بنیاد پر اس نے دونوں گناہ کیے۔ اندازہ لگائیے کیا میرے نبی کا کلام سچ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا تمام گناہوں کی جڑ ہے شراب۔ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ شراب کے ٹھیلے پر، اللہ اکبر، شراب کے ٹھیکے پر پہنچ رہے ہیں، رات کے 4 بجے تک شراب کے نشے میں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کتنی روایتیں اس طرح کی ہے کہ شراب پینے والے کی دعائیں رد کر دی جاتی ہے، کتنی روایتیں اس طرح کی ہے کہ شراب پینے والا شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ کہاں ہو جوانوں، کہاں ہو؟ یہ شراب انسان کی زندگی میں ہلاکت لاتی ہے، شراب پینے سے تباہی آتی ہے، شراب پینے سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، شراب پینے سے انسان کی دولت ختم ہو جاتی ہے، شراب پینے سے انسان کے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں ہو آپ؟ شراب پینے کے لیے آپ پریشان ہیں، صرف دنیا کے نشے کے لیے۔ جوانوں، میں منع نہیں کرتا ہوں، اگر میری قوم کے جوان نشہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تو انہیں دل کھول کے اجازت دیتا ہوں۔ جوانوں، اگر تم نے ٹھان ہی لی ہے کہ تمہیں نشہ کرنا ہی ہے، تم نے ٹھان لیا ہے نشہ کرنا ہے تو جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، کھل کے نشہ کرو، لیکن یہ لوکل والا نشہ نہ کیا کرو جس کو کر کے لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ یہ لوکل والا نشہ نہیں، نشہ کرو برانڈیڈ نشہ، وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار ابن یاسر نے کیا، جو حضرت سمیہ نے کیا۔ کون بلال ہے؟ مارا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، مگر بلال ہے پکار کے کہتے ہیں تو ہو کہ ترش رو مجھے کالی ہزار دے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار لے۔ عشق رسالت، رگولو ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
نشہ کرنا ہے عشق رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو۔ دنیا میں جو انسان حضور کے عشق کا نشہ کرتا ہے، جانتے ہو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب وہ مر جاتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے، جب روح تن سے جدا ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کا مقام کتنا بلند رہتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، تاریخ میں علماء نے پڑھا ہے اور علماء بیان بھی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بات آپ کو نہ سمجھ میں آئے، لیکن یاد رکھنا، ایک عاشق تو ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کون؟ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، وہ مرد قلندر جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں بابانگے ڈھول کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں نشہ نہ کرو، نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، حضور سے وفاداری کا نشہ کرو۔ جب یہ نشہ غالب آتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے؟ جب اس مرد قلندر کا جنازہ نکلتا تھا تو دنیا پکار کے کہتی تھی، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ زمانے میں جب قبر میں اتارا جاتا تھا تو غلام کہتے تھے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نشہ نہیں جوانوں، باز آ جاؤ اس نشے سے۔ یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، یہ تباہی کا ذریعہ ہے، یہ برائی کا ذریعہ ہے۔ ہم نے کسی بھی نشہ کرنے والے کو سماج میں معزز نہیں دیکھا۔ آپ کہتے ہو عادت پڑ گئی ہے، چھوٹے گی کیسے؟ عادت پڑی ہے، چھوٹے گی کیسے؟ میرے اس جملے کو دل کے کانوں سے سن کے چاہیے۔ تم حضور کی محبت کا نعرہ لگاتے ہو تو حضور کے غلاموں نے ایک بری عادت نہیں، حضور کی محبت میں تو دنیا چھوڑ دی ہے۔ تم کہاں ایک بری عادت کی بات کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیسے تھے، ان کا انداز کیسا تھا، ان کا مزاج کیسا تھا۔ وہ زمانے میں یہی نعرہ لگاتے تھے، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ محمد عربی کے غلاموں نے کسی بھی دور میں کبھی کسی بھی حق بات میں سمجھوتا نہیں کیا۔ زمانہ مانتا ہے برا تو مان جائے، زمانہ غلط کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن ہم حضور کے غلام ہیں۔ جو حق ہے، جو سچ ہے، مانا بھی اسی کو کیا جائے گا، قبول بھی اسی کو کیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں صاحب عادت پڑ گئی ہے، چھوٹتی نہیں ہے، کیا کریں کیا نہ کریں؟ یاد رکھیے گا، اگر ایمان سلامت ہے، اگر حضور کی محبت دل میں ہے تو بڑے سے بڑا گناہ ایک لمحے میں چھوڑ دیں گے، صرف یہ سن کر کہ میرے آقا کو پسند نہیں ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیے اس کی، میرے آقا کو پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گئے، ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب حالت یہ ہوئی کہ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ معلوم ہے آپ کو؟ مرد کے لیے نہ وہ زنجیر پہن سکتا ہے، نہ وہ ہاتھوں میں ایک انگوٹھی جائز ہے بس۔ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے معلوم ہے؟ جن پیر صاحب کے ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں ہیں وہ ہماری قوم کہتی ہے بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یاد رکھیے گا، طریقت پیری مریدی کا دار و مدار شریعت ہے۔ جو شریعت کا وفادار نہ ہو وہ پیر نہ ہے، نہ پیر بننے کے قابل ہے۔ ہمارے یہاں شریعت سب سے اہم ہے۔ اب غور کیجئے، ایک شخص آئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے رسول کی نظر پڑ گئی۔ دیکھو ایمان والا کیسا ہوتا ہے، ایک عاشق کیسا ہوتا ہے۔ آپ گناہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا کریں حضرت، چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کی نظر پڑی، حضور نے فرمایا کیا بات ہے، جہنم کی آگ کو ہاتھ میں لیے گھومتے ہو، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ انگوٹھی اتار کر وہیں مجمع میں پھینک دی گئی۔ جب وہ محفل مکمل ہوئی، اللہ کے محبوب حجرہ عائشہ صدیقہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف تشریف لے گئی، لوگ بھی جانے لگے، جن کی انگوٹھی نکالی گئی تھی وہ بھی جانے لگے۔ صحابہ نے کہا تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، تمہارے گھر میں عورتیں ہیں، لے کے جاؤ، ان کے کام آ جائے گی۔ اب جو سنو ایمان والے کا جملہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں ہے، جو چیز میرے رسول کو پسند نہیں، جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں، اس کو لینا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ وہ چیز اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ کون تھے یہ ایمان والے، کون تھے یہ عاشق رسول، کون تھے یہ وفادار رسول، کون تھے یہ جنہوں نے لبیک کا نعرہ لگایا تھا تو اس نعرے پر قائم تھے۔ ہم نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے یہاں معلوم ہے کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اگر جمعے کے دن امام صاحب، مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کے حالات کیا ہیں، آپ یہ مت کہیے گا امام صاحب نے کچھ سکھا دیا ہوگا، امام صاحب شریف آدمی ہے، میری کوئی ایسی ملاقات بھی نہیں سلام دعا کے علاوہ، لیکن ملک کا حال ایسا ہے، اگر کوئی بھی عالم دین مسجد کا امام قوم میں کسی برائی کو، جیسے ڈول باجے ہیں آج ہے یا نہیں ہمارے یہاں شادیوں میں ڈول باجے ڈی جے، اگر کوئی عالم دین جمعے میں تقریر کر دے تو اگر جس کے یہاں ڈول باجے ڈی جے بچے ہیں تھوڑا سا دولت مند انسان ہے تو وہ اپنی دولت کے نشے میں اتنا چور رہتا ہے کہ کمیٹی کو کہتا ہے جتنے بھی پیسے لگیں گے میں خرچ کروں گا، اس امام کو بدلو، اس امام کو بدلو، دوسرا امام لاؤ۔ خدا کے بندے کچھ تو شرم کر، کچھ تو لحاظ کر، یہ جس دولت پہ تو اتراتا ہے خدا دینا بھی جانتا ہے، ایک لمحے سے پہلے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ اے دولت پہ اترانے والے، دولت پہ اترا مت، قارون کا خزانہ ختم ہو گیا، باقی نہیں رہا، شداد کی جنت باقی نہیں رہی، حامان کا پاور باقی نہیں رہا، ابو جہل کا روب و دبدبہ باقی نہیں رہا۔ جنہوں نے جتنا زیادہ غرور کیا ہے وہ اتنا زیادہ ذلیل ہوئے، وہ اتنا زیادہ رسوے ہوئے۔ دیکھ لے رستم جیسے پہلوان جنہوں نے اپنی طاقت پہ ناز تھا، جا کے قبر میں دیکھ لو جسم کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں ہیں۔ کتنے بڑے بڑے سورما آئے جنہیں دولت پہ ناز تھا، جسم کو کیڑوں نے کھا لیا، ان کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت باقی نہیں ہے۔ یاد رکھنا علاج یہ نہیں ہے امام کو بدل دو، بدلنا تو اس غلطی کو تھا جو غلطی آپ کر رہے تھے، امام کو نہیں بدلنا تھا، اس غلط رویے کو بدلنا تھا جو تمہارا رویہ شریعت کے خلاف، جو تمہارا رویہ دین کے خلاف، جو تمہارا رویہ اسلام کے خلاف۔ اور بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں، دیکھا ہاں کوئی بااثر مالدار آدمی ہے، بھیا بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کے نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی پنچایت چل رہی ہے بیچ میں بیٹھ، تھوڑا سن لیجئے آپ، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیے سبحان اللہ۔ میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں کہ میں اس وقت عام طور پہ تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں اور یہ وقت ہے بھی نہیں، لیکن بول رہا ہوں تھوڑی دیر سن لیجئے توجہ سے۔ ہمارا حال یہ کہ اگر برائی کرنے والا، گناہ کرنے والا کوئی بااثر آدمی ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائیں گے، غلط کو غلط نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ارے نہیں امام صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، خاموشی سے کہہ دیتے، جمعے میں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے خلاف۔ کوئی عالم کسی کے خلاف جمعے میں بیان نہیں کرتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ عالم کسی پرسنل بندے کو ممبر پہ بیٹھ کے ٹارگیٹ کرتا ہے، غلط بات ہے، دماغ سے نکال دیجئے۔ ایک عالم ممبر پہ بیٹھ کے اپنے باپ دادا کا نہیں رسول پاک کا فرمان سناتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن کی غلط فہمی ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر لے لیا، اور اگر کسی نے نہیں لیا تو دوسرے محلے والے کہتے ہیں دیکھا آج حضرت نے تیرے خلاف تقریر کی جمعے میں، پوری تقریر تیرے اوپر کر دی۔ ارے نادان انسان، حضرت کو کیا پڑی ہے تیرے اوپر تقریر کرنے کی؟ ایک عالم قرآن کا پیغام سناتا ہے، ایک عالم دین کا پیغام سناتا ہے۔ مسجد میں ہم پڑھا لکھا امام کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں قرآن کی تعلیم دے، تاکہ ہمیں حدیث کی تعلیم دے۔ اگر حق بولنے والا امام نہیں چاہیے تو مسجد میں امام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی باشرہ آدمی نماز روزہ جاننے والا نماز پڑھا دے، مگر پڑھا لکھا امام قابل عالم دین کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ وہ ہمیں شریعت کا مسئلہ سکھائے، دین کا مسئلہ سکھائے، قرآن کا پیغام سکھائے، ہماری آنے والی نسلوں کو امام احمد رضا کا غلام بنائے، بزرگوں کا غلام بنائے۔ ہم اسی لیے پڑھا لکھا امام لاتے ہیں، اور جب وہ حق بولتا ہے تو وہ حق بات ہم سے گوارا نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑے سے زمانے کے بعد پھر برائی کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں۔
غیبت کرنے والے وہی ہیں۔ ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ حضرت ہماری حمایت کریں، امام صاحب ممبر پہ ہمارا نام لے کے تعریف کر دیں۔ یاد رکھیے گا یہ ممبر کسی کمیٹی، صدر، سیکریٹری، خزانچی کی تعریف کے لیے نہیں، اللہ و رسول کے ذکر کے لیے ہے۔ مزاج یہ مت بنائیے میرا نام ہو، مزاج یہ مت بنائیے میرے باپ دادا کا نام ہو۔ آپ نے اس جلسے کو کرانے کے لیے اگر 50,000 روپے بھی دیے ہیں تو احسان نہیں ہے، احسان اس پروردگار کا ہے کہ اس نے تم سے یہ قبول کر لیا ہے، ورنہ وہ چاہتا ہے تو مچھروں سے کام لے لیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو جانوروں سے کام لے لیتا ہے۔ احسان ہمارا نہیں، احسان پروردگار کا ہے کہ اس نے ہماری دولت کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کر لیا۔ یہ احسان پروردگار کا ہے میرے عزیزو۔ نہیں کسی نے مسجد میں، ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، جس نے مسجد میں، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے مینار میں، مسجد کے ساؤنڈ میں، مسجد کے ڈیکوریشن میں 50,000 روپے دے دیے، حالت کیا ہوتی ہے؟ اب وہی شخص مونچھ تان کے مسجد کے اندر صاحب حیثیت ہو جاتا ہے، کسی کو بولنے نہیں دے گا۔ نماز کے وقت میں کسی نے 10 منٹ پنکھا زیادہ چلا دیا، وہ آ کے بند کر دے گا، 4 الٹی باتیں سنائے گا، تمہارے باپ کا ہے بل دیتے ہو تم نے اتنی۔ یار خدا کے بندو، یہ غرور کیوں ہے، یہ تکبر کیوں ہے؟ تم نے مسجد میں 50 نہیں، 50,000 نہیں، 50 لاکھ کی بھی اگر رسید کٹائی ہے تو یاد رکھنا تم نے یہ وقف کر دیا ہے، تم نے اللہ کے دین کے لیے دیا ہے، لوگوں پہ احسان نہیں کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے دیا ہے۔ احسان جتانے کا مزاج رہے گا تو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، احسان جتانے کی عادت رہے گی تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم نے خدا کے لیے دیا ہے، اور احسان کیا ہے؟ تمہیں خدا نے 2 کروڑ کا مالک بنایا تب تم نے 50 لاکھ دیا ہے۔ تم نے کون سا احسان کیا ہے؟ تم سے پہلے تمہیں 2 کروڑ کا آدمی بنا کے خدا نے احسان کیا، اس لیے جو خدا کی راہ میں دے دیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ آپ مسجد کے مالک بن گئے، آپ کا مسجد میں خاص پاور رہے گا، نہیں میرے عزیزو۔ جو انسان اللہ کے گھر میں دینے کے بعد یہ سمجھے کہ میرا خاص پاور ہے، میرا کہنا مانا جائے، اس کا دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگا۔ رب کی رضا کے لیے دیجئے، 1 روپیہ دیں یا 1 لاکھ دیں، رب کی رضا کے لیے دیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا آج ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی برائی کو اگر ہمارے علماء روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہر چوراہے پر امام صاحب کا ذکر، ہر چوراہے پر امام صاحب کا ذکر، چائے کے ہوٹل پر امام صاحب کا ذکر، ہر گلی میں امام صاحب کا ذکر، ہر محلے میں امام صاحب کا ذکر، اور پلاننگ یہ کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہاتھ پیر دھو کے نہیں، پورا غسل کر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ امام صاحب کی کوئی غلطی ملے اور اسی بنیاد پر تماشا بنا کے انہیں ذلیل کر کے نکالا جائے۔ یاد رکھنا ایک عالم کو اگر آپ اپنے محلے سے کسی بھی سازش کے تحت، کسی بھی سازش کے تحت اس کو ذلیل کر کے نکالتے بھی ہیں تو یاد رکھنا اب آپ نے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اور مرنے کے بعد تک کے لیے آپ نے اپنے لیے ذلت خرید لی ہے۔ ورنہ یہ جو امام ہے جس کو آپ ذلیل کر کے نکال رہے ہیں، اللہ نے اس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے رکھے ہیں، یہ کہیں ذلیل نہیں ہوگا، یہ جہاں جائے گا اللہ اس کے خاندان کی وجہ سے نہیں، قرآن کی برکت کی وجہ سے اسے عزت عطا فرمائے گا، حضور کی غلامی کی وجہ سے اور حضور کی نالین کی وجہ سے عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے اگر مسجد کا امام یا کوئی بھی عالم دین حق بول رہا ہو اور اگر ہمارے اندر وہ خامی ہے تو سر جھکا کے مان لیجئے عزت اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے کہ اگر غلطی ہے تو مان لیجئے۔ اس لیے کہ اگر آج میری بات نہیں مانیں گے، کسی عالم کی بات نہیں مانیں گے، مسجد کے امام کی، عالم کی، قرآن کے حکم کی اگر آپ مخالفت کرتے ہیں کوئی بات نہیں، کتنے دن جئیں گے، کتنے دن زندہ رہیں گے، یہ غرور کب تک رہے گا، یہ دولت کب تک رہے گی، یہ مال کب تک رہے گا، یہ شان و شوکت کب تک رہے گی؟ ایک دن موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پہ دستک دے گا، جس دن دولت کام نہیں آئے گی، جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن شہرت کام نہیں آئے گی، جس دن اولاد کام نہیں آئے گی، جس دن زمینیں کام نہیں آئیں گی، جس دن فیکٹری کام نہیں آئے گی۔ اس لیے توبہ کرو اللہ سے، اے میرے پروردگار انجانے میں جو گناہ ہوئے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اور آج عہد کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے محمد عربی کے غلام بن کے زندہ رہیں گے۔ اور یاد رکھنا یہ ڈھول باجے ڈی جے آج ہو کیا رہا ہے ہمارے ہاں، میں نے دیکھا بڑی آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بول دوں 10-15 منٹ؟ آج حالت یہ ہے ہمارے سماج میں ہر شادی میں یہ ڈھول باجے ہے یا نہیں؟ کچھ نوجوان باہر کمانے والے، کہاں؟ ممبئی، حیدرآباد، الگ الگ جگہوں پہ، اللہ ہماری قوم کے جوانوں کو خوب ترقی دے،
تجارت دے آپ کو، اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے. ہمیں برا نہیں لگتا، ہم تو خوش ہوتے ہیں جب ہماری قوم کے جوان ترقی کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، باہر سے پردیس سے کما کر آنے والے ہمارے جوان وہ کہتے ہیں نہیں صاحب اب بڑی محنت سے ہم نے بازو کی کمائی ہے، یہ دولت ہم نے کمائی ہے، اب ہم امام صاحب کے حساب سے بھی شادی کریں گے. نہیں صاحب، شادی اپنے حساب سے ہوگی. 6 مہینے پہلے ضلع کے اندر سب سے بڑی ڈانس پارٹی کون سی ہے اس کو بک کر دو. ایسا نہ ہو کہ شادی کا ٹائم آ جائے اور اسے کوئی بک کر کے لے جائے اور اس کے بعد اس بات کا لحاظ نہیں، آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں مسجد بھی ہے، اس محلے میں نماز جماعت بھی ہوتی ہے، اس محلے میں مدرسہ بھی ہے، وہاں قرآن کی تعلیم بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے محلے میں ڈھول باجے ڈی جے بج رہے ہیں، ناچ گانا ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، اور حال کیا ہے، اذان ہو رہی ہے مگر ڈھول کی آواز اس سے زیادہ تیز ہے. اذان ہو رہی ہے مگر شور شرابہ اس سے زیادہ ہے. نماز اور جماعت ہو رہی ہے مگر ڈھول اس سے زیادہ ہے. اور اگر کوئی منع کر دے تو ہماری قوم کے جوان کہتے ہیں میرے بازو کی کمائی ہے، ہم نے پیسے کمائے ہیں. علماء کہتے ہیں فضول خرچی ہے، کہتے ہیں نہیں میرے بازو کی کمائی ہے. میں کہتا ہوں اے نادان، اے میری قوم کے نادان جوان، تجھے اندازہ نہیں تو جس بازو پہ اتراتا ہے اس بازو میں طاقت دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے. تو جس پیسے کو کما کر لایا ہے وہ پیسہ دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے. تجھے اندازہ بھی نہیں ہے. اگر اتنا غرور ہے تجھے اپنی جوانی پر، اتنا غرور ہے اپنی دولت پر، اتنا غرور ہے تجھے اپنے پیسے پر، تو جا کے کسی بڑے دلی کے ہاسپٹل میں چکر لگا لے. تو اس سے بڑے بڑے سورما کے ہاتھوں پہ فالج کا اثر ہو گیا. جا کے چکر لگا لے تو اس سے بڑے بڑے مالدار پیسے والے زمین جائیداد خاندان والے، تو اس سے زیادہ باڈی بلڈر کا حال یہ ہے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، گلے بند ہو گئے ہیں، باضابطہ چیرا لگایا جا رہا ہے. ایک لقمہ 6 مہینے کا زمانہ گزر گیا، حلق سے نیچے نہیں اترا ہے. لکوڈ 6 مہینے سے پیٹ کے اندر چیرا لگا کے پہنچایا جا رہا ہے. غور کرو، خدا نے بتا دیا بادشاہی صرف میری ہے، پاور صرف میرا ہے، طاقت صرف میری ہے. غرور نہیں، تکبر نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں. تم اللہ کے بندے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے. غرور نہیں، تکبر نہیں. تم کس سے غرور کر رہے ہو؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگ رہی ہے، آپ مومن ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ مجھے تنہائی میں کہہ دیں گے حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں اس کی وضاحت کر دوں گا کیا مطلب تھا. لیکن آپ اس کو سن کے اپنے آپ کو نہیں ایسے کیسے کہہ دیا. یاد رکھیے گا یہ میں جو بول رہا ہوں یہ میرا فرمان نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. بات اس کی ہے جس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. کون؟ میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کون؟ وہ پیغمبر جس کی شان یہ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، حضور کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو پروردگار چاہتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. آپ غور تو کرو، برائی نشہ ہمارے سماج میں پھیلتا جا رہا ہے. زنا، اور بڑی معذرت کے ساتھ زنا کرنے والے، زنا کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کرنے والے آج کے زمانے میں صرف نوجوان لڑکے نہیں ہیں. شرم سے سر تو تب جھکتا ہے، دادا بن گئے ہیں پھر بھی زنا کر رہے ہیں، نانا بن گئے ہیں پھر بھی زنا، 4 بچے جوان ہونے والے پھر بھی پیار محبت کا یہ کھیل تماشا ختم نہیں ہو رہا ہے. تم نے اس دنیا کو سمجھا کیا ہے؟ دنیا بنانے والا پروردگار کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے. جس نے دنیا بنائی ہے وہ پروردگار کہتا دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. جوانوں یاد رکھنا، زنا، یہ شراب، یہ شباب ہر زمانے میں میری قوم کے جوانوں کے سامنے شراب و شباب پیش کیا گیا، لیکن ہر زمانے میں میری قوم کے جوانوں نے شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی